بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ملکۃ العرب ام المومنین جناب خدیجہ الکبریٰ سلام اللہ علیہا۔ اگر ہم تاریخ کا مطالعہ کریں تو ہمیں ایسی شخصیات نظر آتی ہیں جن کی زندگی تمام انسانوں کے لیے نمونہ عمل کی حیثیت رکھتی ہے۔ انہی شخصیات میں سے ایک حضرت خدیجہ سلام اللہ علیہا ہیں۔ آپ کے والد گرامی خویلد ابن اسد اور والدہ جناب فاطمہ بنت زائدہ ہیں۔ آپ کا شجرہ نسب چند واسطوں سے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے جا ملتا ہے۔ حضرت خدیجہ کی ولادت ہجرت سے 68 سال قبل ہوئی۔ آپ ایسے خصوصیات کی حامل تھیں جنہیں نمونہ عمل قرار دے کر دنیا و آخرت کی سعادت حاصل کی جا سکتی ہے۔ ان خصوصیات کا بطور اختصار ذکر کیا جا رہا ہے۔ صاحب کردار خاتون، تاریخ آپ کی ابتدائی زندگی کے حوالے سے تو خاموش ہے۔ آپ بچپن ہی میں اپنے والد کے سائے سے محروم ہو گئی تھیں۔ والد کے انتقال کے بعد ہی آپ نے اپنے والد گرامی کی تجارت کی باغ ڈور اپنے ہاتھ میں لے لی تھی اور اپنے بہترین فہم و ادراک کے ذریعے اسے مضاربہ کی بنیاد پر استوار کیا۔ مضاربہ تجارت کا وہ طریقہ ہے جس میں ایک فریق کی جانب سے مال اور دوسرے کی جانب سے محنت ہوتی ہے۔ نفع میں دونوں شریک ہوتے ہیں اور نقصان صاحب مال برداشت کرتا ہے۔ حضرت خدیجہ سلام اللہ علیہا نے زمانہ جاہلیت کی برائیوں سے خود کو محفوظ رکھا۔ اسی وجہ سے اس زمانے میں آپ کو ملکۃ العرب کے ساتھ ساتھ طاہرہ کے لقب سے بھی یاد کیا جاتا تھا۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بہترین زوجہ، حضرت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے کردار اور سیرت سے متاثر ہو کر جناب خدیجہ سلام اللہ علیہا نے ہی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ شادی کی خواہش کا اظہار کیا۔ اس طرح عرب کی شہزادی آقائے دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حوالہ عقد میں آ گئیں، جبکہ ابھی حضرت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی رسالت و نبوت کا اعلان بھی نہیں کیا تھا۔ اعلان رسالت سے پہلے ہی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جزیرہ نمائے عرب میں صادق اور امین کے القاب سے مشہور ہو چکے تھے۔ جناب خدیجہ سلام اللہ علیہا کو یہ شرف حاصل ہے کہ جب تک آپ زندہ رہیں پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دوسری شادی نہیں کی۔ صاحب فضیلت شخصیت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے متعدد حدیثوں میں آپ کی فضیلت کو بیان فرمایا ہے، جو اس بات کی دلیل ہے کہ آپ کس قدر صاحب فضیلت ہیں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ کائنات کی بہترین خواتین مریم بنت عمران، آسیہ بنت مزاحم، خدیجہ بنت خویلد اور فاطمہ بنت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہیں۔ ایک اور حدیث میں آپ کو جنتی خواتین میں سے شمار کیا ہے۔ حضرت خدیجہ سلام اللہ علیہا کی وفات کے بعد جب بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کی وفاداری اور فداکاری کے یادگار واقعات کو یاد کرتے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آنکھیں اشکبار ہو جاتی۔ روایات میں ہے کہ ایک دن حضرت رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے حضرت خدیجہ کا ذکر آیا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آنکھوں میں آنسو بھر آئے۔ یہ دیکھ کر حضرت عائشہ نے کہا، آپ کیوں اشک بہا رہے ہیں؟ کیا آپ کو قبیلہ اسد سے تعلق رکھنے والی ایک گندمی رنگ کی بوڑھی عورت کے لیے اشک بہانے چاہیے؟ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کے جواب میں فرمایا، انہوں نے اس وقت میری تصدیق کی جب تم لوگوں نے مجھے جھٹلایا، اور جب تم لوگ کافر تھے تو وہ مجھ پر ایمان لائیں، اور وہ میری اولاد کو دنیا میں لائیں جبکہ تم بانجھ ہو۔ اولاد کی اچھی تربیت، اسلام میں اولاد کی تربیت کو بہت اہمیت دی گئی ہے اور اس میں ماں کا کردار انتہائی اہمیت کا حامل ہے۔
حضرت خدیجہ سلام اللہ علیہا قرآن کی روح سے تمام مومنین کی ماں ہونے کے ساتھ ساتھ اس لحاظ سے بھی پہچانی جاتی ہیں کہ آپ ایسی اولاد کی ماں ہیں جو دنیا کے لیے نمونہ عمل ہیں۔ آپ نے اپنے دامن میں حضرت فاطمہ سلام اللہ علیہا جیسی اولاد کی تربیت فرمائی جو سیدہ نساء العالمین کے لقب سے پہچانی جاتی ہیں۔ یہ بچی اپنی ماں سے اس قدر انس رکھتی تھیں کہ اپنی ماں کے وفات کے موقع پر اپنے بابا سے پوچھتی ہیں، بابا جان میری ماں کہاں ہیں؟ اس وقت حضرت جبرائیل علیہ السلام نازل ہوئے اور فرمایا، یا رسول اللہ، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے فاطمہ کو میرا سلام دیجئے اور بتا دیجئے کہ ان کی ماں حضرت خدیجہ جناب آسیہ و مریم کے ساتھ جنت میں زندگی گزار رہی ہیں۔ ائمہ معصومین علیہم السلام ایسی ماں پر ہمیشہ ناز فرماتے تھے۔ امام حسن مجتبی علیہ السلام معاویہ سے مناظرہ کرتے ہوئے اس کے محور حق سے گمراہ ہو کر اخلاقی پستی سے دوچار ہونے اور اپنی سعادت و خوش قسمتی کی ایک وجہ اولاد کی تربیت کرنے میں ماں کے کردار کی طرف اشارہ کرتے ہوئے فرماتے ہیں، معاویہ چونکہ تمہاری ماں ہند اور دادی فتیلہ ہے اسی لیے تم اس قسم کے برے اور ناپسندیدہ اعمال کے مرتکب ہو رہے ہو۔ میرے خاندان کی سعادت ایسی ماؤں کی آغوش میں تربیت پانے کی وجہ سے ہے جو حضرت خدیجہ اور فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہما جیسی پاک و پارسا خواتین ہیں۔ اسی طرح امام حسین علیہ السلام نے لوگوں کے دلوں کی بیداری اور اپنی پہچان کے لیے اپنی ماں حضرت زہرا اور اپنی نانی حضرت خدیجہ کی طرف اشارہ فرمایا، میں تمہیں اللہ کی قسم دیتا ہوں، کیا تم جانتے ہو کہ میری ماں فاطمہ زہرا بنت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہیں؟ انہوں نے کہا جی ہاں۔ پھر امام علیہ السلام نے فرمایا، تمہیں اللہ کی قسم دیتا ہوں، کیا تم جانتے ہو کہ میری نانی خدیجہ بنت خویلد ہیں جو خواتین میں سب سے پہلے اسلام قبول کرنے والی خاتون ہیں؟ انہوں نے کہا جی ہاں۔ خلاصہ یہ کہ حضرت خدیجہ سلام اللہ علیہا پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ 25 سال اپنی نشیب و فراز والی مشترک زندگی گزارنے اور زندگی کی آخری سانس تک پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ہمدم و غمگسار رہیں۔ شعب ابی طالب میں سخت اور انتہائی مشکل اقتصادی محاصرے کے خاتمے کے چند دن بعد حضرت خدیجہ سلام اللہ علیہا بیماری میں مبتلا ہوئیں اور اسی بیماری کی وجہ سے بعثت کے 10ویں سال 10 رمضان المبارک کے روز اس دار فانی کو وداع کر کے ہمیشہ کے لیے رحلت فرما گئیں، اور پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آپ کو جنت المعلی میں سپرد خاک فرمایا۔ حضرت خدیجہ سلام اللہ علیہا کی وفات سے رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے غم و اندوہ میں ایک سنگین غم کا اضافہ ہوا، کیونکہ نگہبان رسالت مضبوط پشت پناہ اور شفیق چچا جناب ابو طالب علیہ السلام کی وفات کو ابھی چند دن ہی گزرے تھے۔ اسی لیے اس سال کا نام رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عام الحزن یعنی غم و اندوہ کا سال رکھ دیا۔ اگر آپ ہمارے چینل کی نئی ویڈیوز دیکھنا چاہتے ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور گھنٹی کے بٹن کو دبائیے تاکہ ہر آنے والی ویڈیو آپ کو جلد موصول ہو سکے، اور ہاں لائک اور شیئر ضرور کیجیے اور اپنے قیمتی کمنٹ سے ہمیں آگاہ کیجیے۔ شکریہ۔